السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس علمی دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس سیشن میں کتاب التوحید کی شرح کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس کا عنوان ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے اپنی کتاب التوحید کے اندر، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا قائم کردہ باب ہے. اس باب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ مزید توحید کی فضیلت کو ذکر کریں گے، وما یکفر من الذنوب، اور اس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ توحید یہ کفارہ ہوتا ہے. توحید کے ذریعے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، توحید کے ذریعے سے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ توحید انسان کے جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. انسان اگر کوئی سبب اور طریقہ اپناتا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو سب سے بڑا سبب دخول جنہ کے لیے یہی توحید ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں توحید یہ جنت میں داخل ہونے کا سب سے عظیم سبب ہے، وہی یہ توحید جہنم سے نجات پانے کا سب سے عظیم سبب بھی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ توحید یہ اعمال صالحہ میں سب سے عظیم عمل ہے. جتنے بھی اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، نیکی کے کاموں میں علی الاطلاق توحید یہ سب سے عظیم اور افضل عمل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس سے پہلے دروس میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا ہے جب تک اس کے اندر توحید نہ پایا جائے. گویا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی توحید پر ہوتا ہے. بغیر توحید کے آپ کا عمل قابل قبول نہ ہوگا. اب اس بات کی وضاحت اشارتاً کرتا چلوں کہ کس اعتبار سے توحید یہ جنت میں داخل ہونے کا سب سے عظیم سبب ہے. علماء نے اس کی جو اوجہ یا وجہیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ توحید کو جنت میں داخل ہونے کا سب سے عظیم سبب اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب میدان محشر میں میزان نصب کرے گا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے. اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ میدان محشر میں جب ترازو نصب کیا جائے گا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، جس کا میزان، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ رب العالمین نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور اس کے بالمقابل میں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا
ہلکا پڑ جائے گا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کلمہ توحید کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دنیا وما فیہا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو توحید کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب ہمارے دل میں ہم توحید کی حفاظت کریں گے، توحید کا عظیم سرمایہ جب ہمارے پاس ہوگا، تو کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو یقینی طور پر ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ کیونکہ یہ توحید یہ سب سے عظیم چیز ہے، توحید یہ سب سے وزنی اور بھاری بھرکم چیز ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ما فیہا، دنیا کی ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف کلمہ توحید کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو توحید کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ جنت میں داخل ہونے کا سب سے اہم اور عظیم سبب ہے۔ دوسرا وجہ ذکر یہ کیا گیا کہ یہ توحید انسان کو، یہ توحید کے ذریعے سے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور جب گناہیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں انسان جنت میں داخل ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ توحید یہ جنت میں دخول کے لیے سب سے عظیم سبب ہوتا ہے۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے اس کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ توحید کی فضیلت میں اللہ رب العالمین کی اس قول کو پیش کر رہے ہیں۔ توحید کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی اس قول کو پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے، اصلاً یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اس آیت کریمہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ان کی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے میں ڈروں ان چیزوں سے جس کی تم شرک کرتے ہو، جن کو تم معبود بنا رکھے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ، اور آپ لوگ ایسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں گروہوں میں، دونوں جماعتوں میں کون برحق ہے، کون امن کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے کہ امن کس کے لیے ہے۔ جب یہ سوال پوچھا گیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواباً کہا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اس آیت کریمہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، جواب آیا الذین آمنوا، امن کس کے لیے ہے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ اور آمنو کا معنی جو ذکر کیا ہے مفسرین نے، الذین آمنوا بمعنی وحدوا، یعنی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادات کو اللہ ہی کے لیے مختص رہنے دیا، یعنی توحید کی جن لوگوں نے حفاظت کی۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو۔ اور ظلم سے مراد جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، اور شرک ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ظلم سے مراد شرکی ہے۔ بخاری کی وہ روایت جس میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو صحابہ کرام نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو ظلم نہیں کرتا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے چوک تو ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے جواب میں یہ آیت کریمہ کو نازل کیا، فانزل اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے صحابہ، اے میرے بندوں،
یہ شرک جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے، شرک سے مراد یعنی ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے عظیم جرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا شائبہ نہیں ہوا، ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے کہا اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل ایمان کے لیے امن ہے، اور یہ دنیاوی امن بھی ہے اور آخرت میں بھی امن ہے۔ دنیاوی امن یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ سکون اور چین کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور حقیقت میں آپ اندازہ کیجئے، یقین مانیے کہ انسان جب اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین وہ دلی تسلی حاصل کرتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک لہم الامن، امن کس کے لیے ہے؟ چین و سکون کس کے لیے ہے؟ دنیا کے اندر اہل ایمان کے لیے ہے، اور آخرت میں امن کس اعتبار سے ہے؟ دنیا میں بھی چین و سکون ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو اس سے بڑی امن کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جانا، اس سے بڑی اور امن کوئی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس چیز سے راضی ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو جو مومنین چاہیں گے اللہ رب العالمین ان کو فراہم کرے گا، ان کو عطا کرے گا۔ تو یہاں دنیا میں بھی ہدایت ہوئی ہے اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم سب ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ جو شخص موحد ہوگا، جو شخص توحید کو حرز جان بنائے گا، جو شخص جس کے دل میں توحید ہوگا، توحید کی مخالفت کا، توحید کے خلاف اپنے افکار و منہج کو یعنی محفوظ رکھے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ ذکر کیا اولئک لہم الامن، دنیا میں بھی سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ ذرا بتائیے کہ جس توحید کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے، اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد میں یہی نہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے گا توحید کے عوض میں، بلکہ کہا وہم مہتدون، ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ تو یہ توحید کی فضیلت پر واضح دلیل ہے کہ ہم توحید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں گے اور دلی سکون ہمیں حاصل ہوگا، اور ہم دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو عطا کرے گا جو ہمارے دل ہماری طبیعت چاہے گی۔ اس کے بعد میں توحید کی فضیلت میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بطور دلیل پیش کیے ہیں توحید کی فضیلت میں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم اور آپ میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ لا الہ کا معنی جانتے ہی نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے آپ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں تیری ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے ہم اپنی مصیبتوں کا سہارا لیں، اپنی بیماریوں میں سہارا لیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس پر توکل کیا جائے۔ ہماری عبادتیں، ہمارا توکل، ہماری دعائیں، ہمارا توکل، ہمارے نظر و نیاز، ہماری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم دعاؤں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف پھیرتے ہیں، نظر و نیاز کو دوسروں کے لیے مختص کر دیتے ہیں، اپنے ذبیحے کو دوسروں کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں،
اگر ہم نے اپنے عمل سے ایسا کیا تو یاد رکھیے اللہ کا یہ کلمہ توحید اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بعض عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور بعض عبادت کو اولیاء اور پیروں کے لیے کر دیں، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، اور ہمیں اس کلمے کا معنی جاننا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہیدہ، اور شہادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہماری ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، ہماری ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، دعا اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ساری عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہی پر توکل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من شہیدہ، شہادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، معنی جاننا ضروری ہے۔ آپ کسی کے حوالے سے کسی مسئلے میں کسی امر میں گواہی دیتے ہیں تو بغیر علم کے گواہی دیتے ہیں، پہلے اس مسئلے کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں، پھر گواہ بنتے ہیں کہ ہاں فلاں شخص نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب آپ گواہ بنتے ہیں۔ ایسے ہی کلمہ توحید کی گواہی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا فَعْلَمْ، اے میرے بندو جان لو، سمجھ لو، اپنے ذہن میں بیٹھا لو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور مزید تاکید کی جا رہی وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی کے علاوہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اللہ تلے تنہا ہے، عبادت میں اللہ رب العالمین تلے تنہا ہے، اس کی گواہی دی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس حدیث کے اندر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت کا درجہ نہیں دیتے ہیں، بشریت کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بشریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے عظیم مقامات پر عبد کا استعمال کیا۔ اسراء اور معراج کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد، اور یہاں دیکھیے تشریف کے لیے اضافت کس کی طرف کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، گویا کہ بشریت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عام لوگوں کی طرح گردانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں سے افضل ہیں، ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، اس کی گواہی دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جو تصور ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا ان کو معبود کا درجہ دیا جا رہا ہے، غلو کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے، اس حدیث کے اندر ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آگے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اللہ رب العالمین نے کلمہ کن سے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بطن میں داخل ہوا، کلا وحاشا، کلا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرمایا وَكَلِمَتُهُ، کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے روح ان کی پھونکی گئی، داخل کی گئی، اور اس کے بعد میں کہا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، یہ جو ان چیزوں کی گواہی دے، جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا، اور عقیدہ رکھے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا، یہ جو عقیدہ رکھے گا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اس کا عمل جو بھی ہو، چاہے وہ کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں کلمہ توحید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں جنت کی، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے۔ توحید کے عوض میں، توحید کے پاداش میں، توحید کے بدلے
آپ کے لیے جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، لیکن یقین مانیے جس کے دل میں توحید نہ ہوگا جنت اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کریں، اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو ڈیمانڈ ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا، ہم ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے مختص کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں، یہی توحید کا تقاضا ہے۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔